اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم اکان للناس عجبا ان اوحینا الى رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون ان هذا لساحر مبین۔ سورہ یونس مکی صورت ہے اور اس میں کل 109 آیات ہیں اور 11 رکوع ہیں۔ الف لام را یہ حروف مقطعات ہیں جن پر ایک جامع بحث پہلے بھی گزر چکی کہ ان کو الگ الگ کر کے علیحدہ علیحدہ کر کے پڑھا جاتا ہے، اس طرح الف لام را، اس لیے مقطعات قطعات سے ہے یہ لفظ کہا جاتا ہے۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، تلک وہ آیات الکتاب آیتیں ہیں اس کتاب کی، الحکیم جو حکمتوں والی ہے۔ اس کتاب میں بے شمار حکمتیں ہیں۔ جن لوگوں نے اس میں حکمتیں کھوجنا شروع کی ہیں ان لوگوں نے اپنی ساری زندگیاں اسی کام میں وقف کر دیں۔ قرآن مجید کا ایک ایسا نظام ہے، اس کو سمجھنے کے لیے انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے، اور وہ جتنا محنت کرتا جاتا ہے اس کے سامنے اللہ تعالیٰ کے اتنے ہی راز افشاں ہوتے جاتے ہیں، اتنی ہی حکمتیں اس پر آشکارا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اکان للناس عجبا، کیا لوگوں کو تعجب ہے، ان اوحینا کہ ہم نے وحی کی ہے، الی رجل ایک شخص پر، منہم جو انہی میں سے ہے۔ یاد رہے کہ اہل مکہ خاص طور پر یہاں پر مراد ہیں، اکان للناس عجبا میں تو ناس سے مراد یہاں پر اہل مکہ ہیں کہ یہ لوگ اس بات پر تعجب کرتے ہیں کہ ہم نے ایک شخص کو نبوت اور رسالت عطا فرما دی ہے، وہ انہی میں سے ہے۔ اہل مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر مختلف اعتراضات کیے جو قرآن مجید نے مختلف مقامات پر بیان کیے ہیں۔ ان میں سے ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ایک پیغمبر بنانا تھا تو کسی مالدار شخص کو، کسی سردار شخص کو بنایا ہوتا، چاہے وہ اہل مکہ میں سے ہوتا، مکہ کے سرداروں میں سے ہوتا، یا طائف کے سرداروں میں سے ہوتا۔ ایک اعتراض یہ بھی کیا کہ یہ کیسے رسول ہیں جو چلتے ہیں پھرتے ہیں کھاتے پیتے ہیں، اور بھی باقی سارے ان کے ساتھ وہی لوازمات ہیں جو ہمارے ساتھ ہیں۔ اور بعض جگہوں پر وہ مطالبے بھی بیان کیے گئے ہیں قرآن مجید میں جو اہل مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے تھے۔ بہرحال تعجب کس بات کا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہے، ایک مقام ہے جو اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے، منتخب کر لیتا ہے۔ حالانکہ یہ سوچیں تو یہ تو اللہ کا ایک ان پر احسان عظیم ہے کہ اس نے ان پر انہی کے اندر سے ایک ایسے شخص کے ذریعے سے یہ کتاب اتاری جس کے ماضی اور حاضر اور جس کے کردار اور اخلاق سے وہ اچھی طرح آگاہ تھے، اور جس کی امانت اور راست بازی کے سب قائل تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے موزوں ترین ہستی کا انتخاب کیا تھا۔ اور ان کے اعتراضوں میں سے ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو پیغمبر اور رسول بنا کر بھیجنا تھا تو کسی فرشتے کو بنا کر بھیج دیا ہوتا۔ اب اگلی بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان انذر الناس کہ وہ ڈرائے لوگوں کو، جہنم کے عذاب سے ڈرائے، بری عاقبت سے ڈرائے، اس ناکامی سے ڈرائے جو ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامی ہے۔ وبشر الذین آمنوا اور وہ خوشخبری دے ان لوگوں کو جو ایمان لانے والے ہیں۔ ان لہم کہ یقیناً ان کے لیے ہوگا، یعنی جو ایمان لانے والے ہوں گے، قدم صدق عند ربہم، سچا مقام، بڑا مقام ان کے رب کے پاس۔ قدم صدق کا مفہوم عزت کا مقام، مرتبہ بلند، اونچی پائیگاہ اور لازوال سرفرازی، اس معنی و مفہوم میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو آیت میں ایمان لانے والوں کے لیے جو بشارت ہے وہ واضح طور پر بیان کر دی گئی کہ ان کا بہت بڑا مرتبہ اور مقام ہوگا عند ربہم، ان کے رب کے پاس۔ قال الکافرون کہا کافروں نے، ان ھذا یہ تو یقیناً لساحر مبین واضح جادوگر ہے۔ یعنی جب کسی بھی لحاظ سے کوئی بات نہ بن پڑی ان سے
اور کسی بھی حکمت کا وہ جواب نہ دے سکے، اور قرآن مجید کی آیات اور احکامات نے ان کو حیران کر دیا، تو آخر میں ایمان لانے کے بجائے انہوں نے ایک الزام اور تہمت لگا دی کہ یہ تو جادو ہے، جادوگر ہے جو اپنے کلام سے لوگوں پر اثر انداز ہوتا ہے اور ان کو ان کے باپ دادا کے دین سے پھیر دیتا ہے۔ تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو مختلف باتیں کی تھی کفار نے، ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات مشہور کر دی گئی کہ آپ جادوگر ہیں، اور جو بھی آپ کے ساتھ بیٹھتا ہے، جو بھی آپ کی گفتگو اور آپ کا کلام سنتا ہے، تو اس پر ایسا اثر ہوتا ہے کہ اس کا اپنے سابقہ دین سے کوئی تعلق نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس قرآن مجید کی حکمتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى على العرش يدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنہ ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ افلا تذکرون۔ سورہ یونس آیت نمبر 3۔ ان یقیناً ربکم تمہارا رب، تمہارا پالنے والا، اللہ ہے، الذی جس نے خلق السماوات والارض تخلیق کیا ہے آسمانوں کو اور زمین کو۔ یاد رہے کہ اس بات کو اہل مکہ بھی تسلیم کرتے تھے کہ زمین اور آسمان کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، ان کو پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ جس کا خالق ہونا تمہیں خود بھی تسلیم ہے، وہی تمہارا رب اور آقا اور مولا بھی ہے۔ یہ کس طرح ممکن ہے کہ خالق تو کوئی اور ہو اور آقا اور معبود کوئی اور بن جائے؟ اگر تم نے کچھ اور رب بنا کر اس سے کچھ امیدیں باندھ رکھی ہیں تو یہ محض تمہاری حماقت ہے جو عقل اور فطرت اور خود تمہارے اپنے اصولوں کے خلاف ہے۔ پھر یہ بات بھی یاد رہے کہ یہ کائنات کسی حادثے کے طور پر ظہور میں نہیں آ گئی، بلکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فی 6 ایام، 6 دنوں میں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو 6 دنوں میں تخلیق کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے دنوں کے حساب سے 6 دن ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو نہایت اہتمام کے ساتھ بنایا ہے اور بامقصد بنایا ہے۔ ثم استوى علی العرش، پھر اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو بنانے کے بعد مستوی ہو گیا عرش پر، یدبر الامر، اور انتظام کو سنبھال رہا ہے۔ یعنی یہ نہ سمجھو کہ اللہ دنیا کو پیدا کر کے کسی گوشے میں اور بالکل الگ ہو گئے ہیں دنیا کے معاملات سے، جس طرح بعض لوگوں نے یہ عقیدہ گھڑ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کا نظام کچھ ہستیوں کے حوالے کر دیا اور وہی اس کی نگہداشت کر رہی ہیں۔ یہ سراسر جھوٹ پر مبنی نظریہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی اس سارے نظام اور انصرام کو چلانے والے ہیں۔ وہ خود عرش پر متمکن ہیں، اور صرف متمکن ہی نہیں بالفعل تمام معاملات کا انتظام بھی کر رہے ہیں۔ اس لیے سارے کے سارے جو معاملات ہیں اس دنیا میں یا آسمانوں میں جو بھی ہیں، وہ سب کے سب اللہ کے حکم کے مطابق چل رہے ہیں۔ ما من شفیع، اور کوئی شفاعت کرنے والا نہیں، الا من بعد اذنہ، مگر اس کی اجازت کے بغیر۔ تو یہ یاد رہے اور اس غلط فہمی کو دور کر لینا چاہیے جو ہمارے ہاں شفاعت کے لحاظ سے پھیلا رکھی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو شفاعت کی اجازت دے گا وہی شفاعت کرے گا۔ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بھی شفاعت نہیں کر سکے گا۔ من یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو شفاعت کر سکے اللہ کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر؟ اور دوسری بات یہ بھی ملحوظ خاطر رہے کہ جس کے بارے میں اللہ اجازت دیں گے صرف انہی کی شفاعت کی جا سکے گی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی بھی انسان اپنی سفارش سے، اپنی شفاعت سے کسی بھی ظالم کو جہنم سے نکال کے جنت میں لے جائے، یا کسی کے خلاف شفاعت کر کے اہل جنت میں سے کسی کو جہنم میں بھیج دے، ایسا نہیں ہوگا۔
بلکہ یہ سارا کا سارا نظام ایک انصاف پر مبنی ہوگا۔ اب یہ صفات بیان فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ذالکم اللہ ربکم، وہی تمہارا رب ہے، وہی تمہارا پالنے والا ہے، فاعبدوہ، پس عبادت بھی اسی کی کرو۔ اے اہل مکہ، تم نے ایک عجیب سا تضاد بنا کر رکھا ہوا ہے۔ یہ مانتے ہو کہ زمین آسمان کا خالق اللہ ہے، آسمان سے بارش برسانے والی ذات اللہ کی ہے، ہمیں تخلیق اللہ نے کیا ہے، زمین سے کھیتیاں اللہ نکالتا ہے، تو پھر یہ کیسا انصاف ہے کہ جب سارے معاملات تمہارے انتظامات اللہ کے سپرد ہیں اور پھر تم نے مورتیاں اور مجسمے بنا کر رکھ رکھے ہیں جن کی تم عبادت اور پرستش کر رہے ہو۔ تو اس لیے جو خالق اور مالک ہے وہی معبود ہے، جس نے پیدا کیا ہے عبادت بھی اسی کی جائے گی، جس نے تخلیق کیا ہے سجدے بھی اسی کو کیے جائیں گے اور اسی سے مانگا جائے گا۔ اس لیے فرمایا فاعبدوہ، پس تم اسی کی عبادت کرو۔ افلا تذکرون، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ ان باتوں میں تمہارے لیے بڑی نصیحتیں ہیں اگر تم سمجھنے والے ہو جاؤ۔ تو زمین آسمان کی تخلیق اور پھر شفاعت کا اختیار اور پھر اللہ کے سارے معاملات اور انتظام کو سنبھالے ہوئے ہونا، یہ ساری اس بات کا تقاضا کرنے والی ہیں باتیں کہ اسی ایک اللہ کی عبادت کی جائے، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کی جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنی معرفت نصیب فرمائے اور خالص اپنی بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔